جو ہمارے اعزاء اقارب اور رشتہ دار دنیا سے چلے جاتے ہیں، انہیں مرنے کے بعد امید ہوتی ہے، وہ اس لالچ میں ہوتے ہیں کہ کوئی نیکی ہم تک پہنچائے۔ چنانچہ جب کوئی شخص کسی کے نام پر کوئی صدقہ کرتا ہے، کسی کے نام پر عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، کسی کو ثواب پہنچاتا ہے، تو اس کا ثواب اس کو پہنچ جاتا ہے، اس مردے کو، اور تمام مردے اس ثواب کو لینے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا۔ اس نے گزرتے ہوئے وہاں کچھ کلمات پڑھے، کچھ تلاوت کی، اور پھر اس کا ثواب ان مردوں کو بخش دیا۔ وہ وہاں سے واپس آیا۔ جب رات کو اس نے آرام کیا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ وہی قبرستان ہے، اور اس قبرستان کے تمام مردے جا رہے ہیں اور وہاں سے کچھ لے رہے ہیں، اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ فرشتہ ان کا ثواب لے کر آیا ہے، یہ ثواب لینے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے اس ثواب کے ذریعے سے ان کے درجات کے اندر بلندی ہو جائے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، مجھے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اس لیے میں آخر میں جاتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دراصل میرا ایک بیٹا ہے، اس کی ایک دکان ہے، وہ دکان پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، تو اس لیے مجھے اس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جب یہ جاگے، صبح کو اٹھے اور ان سے جو معلوم کیا تھا پتہ، اس پتے پر گئے اور دیکھا کہ واقعتاً ایک دکان ہے، اور دکان کے اندر ایک نوجوان بچہ ہے۔ جب کوئی گراہک آتا ہے تو وہ اٹھ کر ان کو سودا دیتا ہے، اور جب وہ فری بیٹھا ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہ اس قبرستان سے گزرے، انہوں نے پھر وہاں کچھ کلمات پڑھے، کچھ دعا کی۔ رات کو پھر خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ سب لوگ وہ کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ صاحب بھی ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آج آپ بھی جا رہے ہو، آج کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل جو میرا وہ بیٹا تھا جس کی تلاوت کا ثواب مجھے پہنچتا رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب جو عام مومنین کی طرف سے دعائیں کی جاتی ہیں، جو عام مومنین کی طرف سے ہمیں ثواب پہنچایا جاتا ہے، اب تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ میں بھی وہی ثواب لینے کے لیے جاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نمبر 1، ہمارے تعلقات اچھے لوگوں سے ہونے چاہیے، کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے کوئی نیکی کا کام کرنے والا ہو، ہمارے نام پہ کوئی صدقہ کرنے والا ہو، ہمارے لیے کوئی ثواب پہنچانے والا ہو۔ نیک لوگوں کے ساتھ تعلقات کا ہونا ہماری آگے کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس دنیا میں بھی ضروری ہے، لیکن مرنے کے بعد ہمیں بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے۔ دوسری بات پتہ یہ چلی کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، اپنے دوست احباب کی، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک ہونا چاہیے۔ جب ہماری اولاد کی صحیح تربیت ہوگی تو ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، دنیاوی دھندوں میں، دنیاوی چیزوں میں ان کو پھنسا کے رکھ دیا، تو اس کے بعد پھر قتل و غارت گیری ہوتی ہے، خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں،
اور کوئی کسی کے لیے دعا کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے دعا کرنے کی، دنیا داری میں اس طرح لگ جاتے ہیں کہ پھر یاد ہی نہیں رہتا ہمارا کوئی باپ تھا، ہمارا کوئی بھائی تھا، یا ہمارا کوئی رشتہ دار تھا۔ اس لیے اس رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر ہم اپنے مرحومین کو ہم یاد رکھیں، جو بھی ہم تلاوت کریں، ذکر کریں، اس کے بعد دعا کریں، اور پھر اس کا ثواب ان مرحومین تک پہنچائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔